صبح اٹھتے ہی نہار منہ، یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے قرآن مجید کی۔ جو شخص بھی یہ صورت صبح نہار منہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو مالدار بنا دیتا ہے۔ اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جو اس صورت کے ذریعے ارب پتی بنے ہیں، اور یہ ایسی صورت ہے کہ اس وقت نازل ہوئی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان تھے، غمگین تھے۔ اور جو شخص یہ صورت پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی پریشانیوں کو، دکھوں کو، مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دلجوئی کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کوثر عطا فرمایا اور یہ صورت نازل فرمائی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے غم، ساری پریشانیاں ختم ہو گئی جب اس صورت کا نزول ہوا۔ تو اسی لیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ صورت کسی بھی، جب بھی اس کو کوئی پریشانی ہو، اس کو پیسوں کی ضرورت ہو، اس کو مال کی ضرورت ہو، کوئی ویسے گھر کے اندر پریشانی لاحق ہو، اس شخص کو چاہیے یہ چھوٹی سی صورت صبح نہار منہ پڑھ لے۔ یعنی کہ ابھی کچھ کھایا پیا نہ ہو، خالی پیٹ ہو، نہار منہ ہو، صبح اٹھے اور وضو کرے، وضو کرنے کے بعد یہ صورت اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لے، اور پھر اللہ کی بارگاہ سے جو مانگے گا انشاءاللہ اسی دن ہی مل جائے گا جس دن اس نے یہ صورت پڑھی ہوگی۔ تو دوستو صورت کو سمجھیے گا۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ میں اس کی تلاوت کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا آپ نے کس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے اور کس وقت آپ نے پڑھنا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دوستو دیکھیے 3 آیات پر یہ مشتمل صورت ہے، اور یہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار و مشرکین طعنے دیتے تھے، اور نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کفار و مشرکین نے طعنے دیے، پریشان کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ صورت کا نزول فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی سی نیند میں تھے، اور اچانک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرماتے ہوئے اپنا سر اٹھایا اور ارشاد فرمایا، ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے مکمل سورت کوثر کی تلاوت فرمائی۔ اور ہر شخص یہ سورت یاد کر لے، اگر یاد ہے تو اچھی بات ہے، اگر یاد نہیں تو خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یہ یاد کروائیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول معظم ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ سورت کون سی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایک نہر ہے، جنت کے اندر ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، اس میں خیر کثیر ہے۔ قیامت کے دن میری امت اس پر آئے گی اور اس سے سیراب ہوگی، اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں، ان میں سے ایک بندے کو کھینچ کر نکال لیا جائے گا، تو میں کہوں گا اے میرے پروردگار یہ بھی میری امت میں ہے، تو کہاں جائے گا؟ بلا شبہ آپ وہ نہیں جانتے جو کچھ اس نے آپ کے بعد کیا۔ تو اسی طرح دوستو میں نے اس کے شان نزول کے حوالے سے ایک حدیث پاک آپ کو بتائی ہے، امید ہے کہ آپ کو اس کی شان اور عظمت کا پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ جنت کے اندر ایک نہر ہے، اور کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کوثر سے اپنے ہر امتی کو آب کوثر کا جام پلائیں گے۔ اور میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا کہ حضور نے فرمایا، جو میرا غلام، جو میرا امتی مجھ پر کہ صرف 50 مرتبہ ہر روز درود پاک پڑھتا ہے، میں اپنے امتی کو کل قیامت کے دن آب کوثر کا ایک جام پلاؤں گا، پھر جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو دوستو پھر آپ اندازہ لگائیے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ہر روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر پر 50 مرتبہ ضرور درود پاک پڑھا کریں، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں، زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے،
اور اسی طرح پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، دکھ ختم ہوتے ہیں، مصیبتیں ختم ہوتی ہیں۔ غم کے ماروں کے لیے یہ ایک بڑا ہی نہایت ہی تحفہ ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں ہر شخص پریشانی کا شکار ہے، ہر شخص بے روزگاری کا شکار ہے۔ کس قدر ان حکومتوں نے لوگوں کے اوپر قہر نازل کر رکھا ہے، اور اسی طرح مہنگائی کے مارے ہوئے دوستوں سے گزارش ہے یہ سورت پڑھیں، انشاءاللہ گھر میں راحت بھی آئے گی، سکون بھی ملے گا، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، مال و دولت بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، اور پھر دشمن بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ دشمن جب حضور کو پریشان کرتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہوگا۔ تو اسی لیے جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا اس ترتیب کے ساتھ، انشاءاللہ اس کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ کیونکہ اس کا ترجمہ ذرا سماعت کیجئے گا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ بے شک ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا بے حد بے حساب عطا کیا ہے۔ اور جو بندہ یہ قرآن مجید کی یہ سورت پڑھتا ہے، رب کائنات بے حساب، اتنا کہ وہ گن نہیں سکتا، اتنا رب اس کو عطا فرماتا ہے بے حساب۔ آج لوگوں کے پاس اتنا مال و دولت ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں کہاں ان کے پیسے پھر رہے ہیں، اور کہاں کہاں ان کا مال و دولت جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور اسی طرح جن کے بیچاروں کے پاس نہیں ہے، وہ بیچارے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں، وہ میرے دوست احباب جو پریشان ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ سورت صبح نہار منہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ سارا دن گھر کے اندر پیسہ ہی پیسہ آئے گا۔ چند دنوں نہیں، صرف چند دن آپ گزاریں گے، چند مہینے چند سالوں کی بات نہیں کر رہا، صرف آپ کو اس کا چند ہفتوں کے اندر اس قدر رزلٹ ملے گا کہ آپ دیکھتے ہی دیکھتے مالدار ہو جائیں گے۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ ایسی کیا آپ کے ہاتھ میں چیز لگی ہے کہ دنوں کے اندر آپ دولت مند بن گئے ہیں، اتنے امیر بن گئے ہیں، اور اتنے امیر بن جائیں گے کہ آپ سے رزق سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دوستو اسی لیے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بے حد بے حساب عطا فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ نماز پڑھا کریں، اپنے رب کے لیے قربانی دیں۔ تو دوستو اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیے نماز کا حکم دیا ہے، تو نماز کی پابندی ضرور کریں۔ تو نماز فجر ادا کرنے کے فوراً بعد دوستو آپ نے بغیر کچھ کھائے کچھ پیے آپ نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ درود پاک آپ نے کم از کم 11 مرتبہ پڑھنا ہے شروع میں، اور 11 مرتبہ آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہوگا۔ اور اس کے درمیان آپ نے یہ سورت جو ہے اس کو 41 بار پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ دم کرنا ہے، دم کر کے اپنے پورے وجود پر پھیر لینا ہے۔ اس کے بعد سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جا کر آپ نے اللہ کی بارگاہ سے مال و دولت مانگنا ہے، اور اس کے ساتھ ہر پریشانی کا علاج مانگنا ہے کہ بری طرح ہر پریشانی اس کی برکت سے دور فرما دے۔ انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ چند دن یہ عمل کرتے رہیں مسلسل، اور آپ چند دنوں کے اندر مالدار بن جائیں گے۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔